اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے واقعات اس کثرت سے اسی چیز کی مثالیں ہیں کہ ان کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی تحریک فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو کچھ گھر میں رکھا تھا سب کچھ جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا مشہور واقعہ ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو خوشنودی کا ذخیرہ گھر میں موجود ہے۔ حکایت صحابہ میں یہ قصہ مفصل ذکر کیا گیا ہے اور اس کے دوسرے حضرات کے متعدد واقعات حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی لکھ چکا ہوں۔ یوں دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ ایثار، ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انہی حضرات کا حصہ تھا کہ اس کا کچھ بھی شائبہ ہم لوگوں کو مل جائے تو نہ معلوم ہم اس کو کیا سمجھیں، لیکن ان حضرات کے یہاں یہ روزمرہ کے معمولی واقعات تھے۔ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس سے بڑھ کر کیا وجاہت ہو سکتی ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں تعریف کے موقع پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اس غرض سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ پاک ہو جائے اور بجوز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کوئی اور اس کی غرض نہیں ہے، اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ اس میں نہایت ہی مبالغہ اخلاص کا ہے، کیونکہ کسی کے احسان کی بدلہ اتارنا بھی مطلوب اور مندوب ہے، مگر فضیلت میں احسان ابتدائی کے برابر نہیں۔ بیان القرآن۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اور میرا مال آپ کے سوا کسی اور کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی روایت میں نقل کیا گیا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس سے بعد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح مصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے مال میں فرماتے تھے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، جو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر دیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسلام لانے کے وقت 40,000 درہم تھے اور ہجرت کے وقت 5,000 رہ گئے تھے۔ یہ ساری رقم غلاموں کو آزاد کرنے میں، جن کو اسلام لانے کے جرم میں عذاب دیا جاتا تھا، اور اسلام کے دوسرے کاموں میں خرچ کیے گئے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں غلام ہی آزاد کرنے ہیں تو کبھی کبھی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرو کہ وہ تمہاری مدد بھی کر سکے، وقت پر کام بھی آ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے آزاد نہیں کرتا، میں تو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور حق تعالیٰ شانہ کے یہاں ضعیف کمزوروں کی مدد کا جتنا اجر ہے وہ قوی کی مدد سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر احسان ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دے دیا ہو، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان میرے ذمے ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ حق تعالیٰ شانہ خود ہی قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا مال صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔